جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے میرا سلطان اور ان کے درباری. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. اور یہ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ ہیں کون؟ ساڈا بھی تعارف کراؤ, اسی شناختی کارڈ تے نہیں بنانا ہے. یہ ہمارے ترک دوست اور یہ ہمارے کھرک دوست ہمارے ساتھ آئے ہیں. ویسے ان کو بٹیرا سلطان کہتے ہیں, اور یہ سنبل آغا ہمارے دربار کے ہیڈ خسرے. یہ آخری لفظ کہنا ضروری تھا سلطان. بدار ترک روایات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یہ کیا ہے؟ پیچھے کھلو گے نا بوتلاں بادلاں نہ کھولی میں دندا. نہیں, یہ کیا حرکت کیا کی؟ یہ ہمارا سٹائل ہے, ہم سنبل آ گئے. کیا ہو گیا؟ اصلی بھی یہ کرتا ہے تو اور میں کہنا تھا آفتاب صاحب آپ سے ملنے کی بڑی شدید اور بہت خواہش تھی, یقین کریں. کیوں؟ آپ کی مونچھوں کو قریب سے دیکھنا تھا. خبردار سنبل آغا, تم ہر کسی کو یہی کہتے ہو. اللہ خیر کرے گا سلطان. سلطان یہاں سے سنبل آغا, واللہ ہم تمہاری گردن اڑا دیتے اگر ہم تمہارے کانے نہ ہوتے. اچھا جی, آپ کا ولی عہد جو ہے جی وہ ہاں. سازش کی نظر ہو گیا. آپ سمجھتے رہے وبائی بیماری تھی کوئی. ہمارے کو 150 ولیعہد ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو مر گیا محمد یہ محمد تو آڈے بیٹا ہے نا. حالانکہ بچے نے رنگ لا کے چھڑے. بکواس بند کی جائے. بھلا کوئی اپنے بچوں پہ رنگ لگاتا ہے؟ ہم نے صرف نشان لگائے ہیں, اور وہ بھی صرف 2, ٹک یا کراس. آفتاب صاحب میرے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کسی نے دسیا قیمہ بہت اچھا پکاؤں ہے. سنبل آغا, سلطان ہمارے لیے رشتے کا بندوبست کیا جائے. رشتے کا کہ رکشے کا سلطان؟ تمہارے اندر کی پسماندگی نہیں مرتی. بس کرو کو سپ کھا بیٹھے. تاڈے وال ویکھ کے تے پاکستانی بادشاہ بھی باز نہیں آ رہے. بٹیرے سلطان, وہ بھی کہتے 50 سال 7-8 بیاہ ہونے چاہیے. بٹیریا, جی علی جا, ہماری والدہ محترمہ بننے کی کوشش نہ کرو. ہم چاہتے ہیں ہماری سلطنت مزید بڑھے. پھر تسی اپنی سلطنت تے پونڈ لڑا لو. یہ کیا فضول حرکت ہے؟ آہو تے سجی ہوئی سلطنت بڑی نہیں لگتی. پچھلے مہینے سلطان ہوئے تھے پونڈ لڑیا سی, ایڈی اکھ ہو گئی. بٹیرے کی گل ہے, بڑا منڈا میں تیرا 2 منٹ پیچھے نہیں آ جاتا. آہو بانٹ کے بہنے ہیں نا, کی ہو گیا؟ وہ درباری ہے. اگے مسا میں اگے ہیں. میں اشتہاری ہوں. بٹیرے, جی علی جا, تم یہاں آ جاؤ. آئی ڈونٹ مائنڈ. او بٹیریا او یہ ہو کیا ہوتا ہے؟ آئے میرے پنڈ دا جی. کی آئی؟ میں کسی تے 9 گوٹی کھیڈی ہے یار رل کے. کیڑی 9 قطار گوٹی. 9 گوتی, یہ شو کیا راوی کے کنڈے پہ ہو رہا ہے؟ تسی بھی بولو تو چوڑ لین آئے تسی ایتھے. اتنا بڑا بادشاہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ یہ پٹھان جو نا یہ اپنے جانور بیچنا ہے. جی میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کی اتنی ساری وائفس ہیں کہ انہوں نے کبھی مل کے آپ کو مارا بھی ہے یا نہیں؟ ایک باری
میرا آپ سے نا یہ کوشچن ہے، آپ کی اتنی ساری وائفس ہیں تو نا وہ کبھی کسی نے آپ کو مارا نہیں؟ اینو کدل ہی رکھے اس کام نہیں رکھے. ہم کنفیوز ہو رہے ہیں کہ سنبل آغا یہ ہے یا وہ ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک جہاں کے سلطان ہیں لیکن پھر بھی صرف ایک عورت کی باتوں میں آتے ہیں. کیا آپ کی اپنی عقل نہیں کام کرتی کہ آپ اپنی عقل سے کچھ کریں کام؟ مردے نہیں سی بڑھیاں نے مروایا ہی تینوں. آپ غالباً ہم سے کچھ زیادہ فرینک ہو رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے اس مکرانی ڈانسر سے. غالباً وہ ہم سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا. خواتین آپ کے دماغ پر، آپ کے اعصاب پر چھائی رہتی ہیں، خصوصی طور پر حرم سلطان. تو خوبصورت لوگوں کے اوپر خواتین اکثر ان کے اوپر چھائی رہتی ہیں. اس میں سے کون سی حیرت کی بات ہے؟ ہم پر خواتین نہیں تو کیا خسرے فدا ہوں گے؟ یہ مسئلہ ایک ہمارا ہی نہیں، میرا اور سلمان خان دونوں کا یہ مسئلہ ہے. اس کا کیا مسئلہ؟ یہی کہ خواتین ہم پر بڑی فدا ہیں. وہ شادی کرتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں. جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ زیادہ زور شادی پہ دیتے ہیں، تو آپ کے جو اتنے رعایا کے نہیں ہیں پرابلم جتنی آپ کی وائف کے ساتھ آتا ہے. بالکل صحیح ہے. واقعی پورے ملک کے مسائل ایک طرف، آپ کے محل سرا کے مسائل. آپ نے ایک بات دیکھی، اس نوجوان نے سوال کم اور پٹاخے زیادہ مارے. ہمیں صرف پٹاخوں کی آواز آئی ہے اور کچھ پتہ نہیں. میرا آپ سے سوال ڈر جائے گا. نہ کرے میرا سلطان، بٹیرا سلطان کہیں اڑ نہ جائے. بادشاہ سلامت تھوڑی ایڈی وڈی سلطنت تے سامان نال ڈیمیج رکھے ہوئے سارا. کیڑا ڈیمیج رکھا ہوا ہے؟ کی آئی ہے بگڑ یہ ساڈے علاقے دا ماسٹر ہے. ماسٹر جی آپ تشریف لائیں ترکی میں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. جب یہ پیو بات کر رہا ہو تو بات کرنے دی جائے. چنگا پلا بٹیرا سلطان سی چوئی سلطان بن گیا. لڑتے آئے یہ. ہم نے پہلے بھی عرض اس کی بات کا جواب دے. کیا وہ بکواس؟ کہہ رہا ہے آپ ویگن میں لڑتے آئے ہیں. اور پھر موہی شدرے ہوئے ہیں. جی صوفیہ. سنبل آغا آپ کنیزوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے مینرزم سکھاتے ہیں، تو آپ بھی اس وقت کچھ مینرز رکھیں اور اچھے طریقے سے کھڑے ہو نا. مینرز ہی نا، میں کہڑا بلبلے کڈن دیا. بدتمیزی پہم بدتمیزی کرتے چلے جا رہے ہو. کیا ہو گیا آفتاب صاحب؟ میں بھی میرا سلطان کا کو ہوسٹ ہوں. ہاں ان کی ہر بات کو سیکنڈ کرنا ہوتا ہے. واہ واہ ہم خوش ہوئے. ہاں ہوں یہ نا بیاہ کر لیں. کیسی بےہودگی کی ہے اس نے. صاحب بھائی آپ کے پاس شہباز شریف کا نمبر ہے، ہم ان سے کچھ ٹپس لینا چاہتے ہیں. کس بارے میں؟ یہ میٹرو بس کے بارے میں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں میٹرو بس کس طرح بنائی آپ نے؟ آپ میٹرو کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں میٹرو بس جو ہے، Thank you very much. سنیں گجو Thank you. متا سے شروع ہوتے ہیں. آپ سن لیں نا، میری بات سنیے. گجو متا سے شروع ہو کے جاتی ہے شاہدرہ تک. تسی کتنے اترنا؟ بات سنیں آپ. ہم نہیں سننا چاہتے. اور اس میں خدا کی قسم اگر میں میٹرو میں انٹرسٹڈ، مجھے میرے پیو کی توبہ ہے. میں میٹرو بس کیا ہے میں تو جانتا بھی نہیں. ابھی آپ نے خود کہا ہے. میں نے شہباز شریف کی بات کی تھی، ہم نے تو جگت کی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے. اور کیا شہباز شریف سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ امور گڈیاں نہیں دیتی صفائی والیاں، انہاں حساب لینا. آپ امور سلطنت کہتے کسے؟ سلطان معاملے دی تہ تک پہنچ گئے نے، انہاں نوں دس دے بادشاہ جو ذلیل ہونا ہے. خبردار، ہم شہنشاہ ہند ہیں. ہنسے ادھر او ادھر ہنسے شہنشاہ لگتا ہے اسی چبلا مار ہے. مان سنگھ کیا ہے؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ بادشاہ اور ماں کے پتی. سلطان کیا ہے؟ تسی سلطان ہو، تسی اکبر دے گھر کیوں وڑ رہے ہو؟ واقعی ٹھیک انہوں بادشاہ دے نال بٹایا ہوا ہے. کیسی چنگوزے کی شکل ہے. میں بیٹھا جو چوہا تو پسے کے آیا ہوں. اچھا اور مراسی جگتا کر رہے بھی کو نام کا نام دیں گے. اور یہ نہیں جانتے ہم خود جگتے کرتے ہم ہیں. خود
بڑے تھوڑ ہم ایک جگت بھی لگائی ہے اس کو. ہم سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ ہیں. کیا میگنیفیسنٹ. 3 بر اعظموں پہ ہماری حکومت ہے. بر مولا we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خدین حضرات, بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے, بڑی دیر بعد تشریف لائے ہیں ڈمی میوزیم سے چودھری صاحب اور مشاہد حسین سید. کیا حال ہے چودھری صاحب آپ کا؟ جی تھینک یو ویری مچ. افطار صاحب کا بہت شکریہ. دیکھیے شکریہ میرا ادا کیا کریں آپ. کیا ان کو تو پتہ ہی نہیں میں لے کے کہاں آیا ہوں. چودھری صاحب جوئی صاحب میری طرف آپ نہیں مڑتے, مجھے پھر بھی پتا تھا. اچھا آپ بتائیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو افطار صاحب 2-3 چیزیں بڑی موٹی موٹی میں آپ کو بتاؤں. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, ان کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. اسٹیون لیکاک ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھتا ہے, بڑی خوبصورت کتاب, اس کا نام ہے پیکاک. اچھا, اب اس کتاب کے اگر آپ 36 پیج پر دیکھیں تو وہ بٹا ہوا. پہلے سن لیتے ہیں, بات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر چول مارتے ہیں. جب تک آپ کسی بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے, آپ ایک سینیریو کو نہیں سمجھتے, اس وقت تک آپ انالائز نہیں کر سکتے, کوئی آپ ویژولائز نہیں کر سکتے کہ آگے ہونا کیا ہے. تو جب تک وہ پک نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا, اس کو پتہ نہیں چلے گا. جبرا ہمارے جواب. اچھا یہ بتائیں, فرینکنس کا فرینکنس کو چھوڑے, وہ پہلے چودھری صاحب کدھر ہیں؟ وہ رنگ ہونے دیتے, وہ رنگ انہوں نے کر دیتا, بادشاہ چودھری صاحب لبن نہیں دیا. نہیں سارا کام ہو گیا, رنگ شنگ ہو گیا, سوکھ رہے ہیں آج کل چودھری صاحب. دیکھیے ویٹ اور ہیومر. ویسے چودھری شجاعت کی مقبولیت کا عالم دیکھیے کہ اس وقت ملک میں کم از کم 4 ڈمیز ایسی ہیں جو صرف چودھری شجاعت کو پرفارم کر رہی ہیں, کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں. آپ انہیں 4 کے بجائے 5 کنسیڈر کریں. وہ کیسے؟ کیونکہ 5 میں چودھری صاحب خود ہیں. چودھری صاحب بیٹھے ہونے لگتا ڈمی بیٹھی ہے. بڑے جولی آدمی ہیں, بڑی خوبصورت آوازیں بناتے ہیں چودھری صاحب. اوہ ہو چودھری صاحب ایک ڈڈو کی آواز بناتے ہیں. اچھا کچھ باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں, کچھ اوائڈ کر دیتے ہیں. چودھری صاحب ماڈلنگ بھی کر دے رہے ہو. ہاں بڑی. چودھری صاحب تو فائر بریگیڈ کے برانڈ ایمبیسڈر تھے. کس کے؟ فائر بریگیڈ کے. بڑا ہمارا آپس میں فرینڈنس بہت. اچھا چودھری صاحب, آپ عام ٹی وی شوز میں تو نظر والا چشمہ لگاتے ہیں, لیکن یہاں آپ نے شیڈز لگائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی کمرے کے اندر. روشنی نا اسکن صحیح نہیں, اسکن کے لیے ٹھیک نہیں. جی چودھری صاحب کو پت نکل آتی ہے. اسکن سینسٹیو ہے بہت زیادہ چودھری صاحب کی. تھوڑی دیر سورج میں کھڑے ہیں تو سورج پانی پینے کے لیے نکل جاتا ہے. ہماری فرینڈنس اتنی بڑھ گئی افطار صاحب, تھوڑے عرصے بعد آپ سنیں گے کہ چودھری صاحب نے لٹایا ہے. لا رہے پھلوں میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ دوڑا. چودھری صاحب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. یہ وہ بھی آپ کا ہی کہہ رہے ہیں, اور دوڑا کو بندے نے کھانے والی چیز سے نہیں. اچھا جناب, ماسٹر جی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی مشاہد صاحب میرا ایک سوال ہے جناب. جی جڑا فوج اور حکومت کے درمیان. جی ماسٹر صاحب میرا خیال ہے آپ ہینگ ہو گئے. فوج اور حکومت جڑا اتنا گیپ ہے یہ تیرے پیو نے پورا کر. ماسٹر جی ہمت کریں, یس یو کین ڈو اٹ. ماسٹر جی واقعی آج اب لگتا ہے ہینگ ہو گئے. سوال کر دیں ماسٹر جی, ورنہ آپ کو غش پڑ جائے گا. پیچھے جا کے نا مکے مارو, گل نکل ہے. ماسٹر جی کلی کر لیں, کلی. جی ہاں جی. تو کھچا مارے جی, میں تھی دسے فوج اور حکومت کے درمیان مشرف صاحب کے حوالے نال ایک تنازع ہے جی. ہاں جی. وہ ودتا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف اور فوج کے مسائل رہے ہیں, تھرو آؤٹ رہے ہیں, آئندہ بھی نظر آتے ہیں. لیکن فوج ماسٹر جی جو پہلے ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے. فوج کے عزائم وہ نہیں لگتے, اور میاں نواز شریف بھی اتنے ریکلیس نہیں ہیں. کیوں جناب؟ میاں نواز شریف جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, آپ کو ان کا ایڈوائزر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی, آپ کو اصل میں ان کا ایڈوائزر بننے کی بڑی تکلیف ہے, بور نہ بڑھے. آپ 1 منٹ میں پرسنل ہو گئے, لیکن چلے اگر ہو گئے تو بات بری آپ نے نہیں کی. ویسے جب میاں نواز شریف اپنے پہلے دور میں غلام اسحاق خان کے ساتھ پنگا لے رہے تھے, اس وقت بھی ان کے بہت قریب تھے. بہت میاں صاحب کو شروع ہی سے پنگے لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جنرل جنجوا کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی تھی. دوسرے ٹینیور میں جنرل کرامت کو انہوں نے گھر بھیج دیا, اور کچھ دیر بعد مشرف صاحب کو فارغ کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو لے آئے, اور مارشل لا لگ گیا.
जी सारा सिलसिला। इसी दौरान चीफ जस्टिस के साथ भी झगड़ा हुआ, इसी दौरान लगारी के साथ झगड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट पर मुबैना हमला करवाया गया। ये सारी चीजें थीं जिनकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी नवाज शरीफ को। लेकिन मेरा ख्याल है मास्टर जी उन्होंने बहुत सबक सीखा है माजी से, इस वास्ते सोच पैर आने नहीं। और नहीं, इस वक्त तो हालात ऐसे हैं कि वो सोच सोच के परेशान है कि मैं ये कर क्या बैठा हूँ। इधर ये वफाकी हुकूमत लेके सोचते रहते हैं, और उधर इमरान खान केपी के हुकूमत लेने के बाद गहरी सोचों में गुम है कि आखिर मैंने किया क्या। अच्छा शाह जी एक बात बताइए। जी जी। आप परवेज मुशर्रफ के साथ दबी दबी मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुलकर इजहार नहीं करते हैं, डरते हैं क्या? अब मोहब्बत तो जाहिर है दबी दबी होती है। अब मोहब्बत है, कोई टिंडे थोड़ी बेच रहा हूँ कि ऊंची आवाज में चौसा रोड पे चौसा सौ जाओ तुसी। तो अब बात रही मुशर्रफ की। देखिए परवेज मुशर्रफ आपके मुल्क में एक 10 साल का एक पीरियड है परवेज मुशर्रफ का, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा से इनकी पॉलिसी को एडमायर करता रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ा विजन है चौधरी परवेज मुशर्रफ का। लेकिन जो चौधरी परवेज मुशर्रफ लेकिन इन्होंने सिर्फ गलती ये की कि जो इमरजेंसी इन्होंने लगा दी, इससे मुझे बड़ा इख्तलाफ है। हालांकि लगाई मेरे ही कहने पे थी, लेकिन मुझे इख्तलाफ है इस बात से। अच्छा लेकिन जितने भी साथ थे जी वो सब के सब मुकर गए हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये उनका जाती फेल था और इसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। गालिब का वो शेर मुझे याद आ रहा है, हुस्न की चक्की चली एक दाना फंस गया। वाह, हुस्न की चक्की चली एक दाना फंस गया, फंस गया भाई फंस गया, फंस गया भाई फंस गया, फंस गया भाई फंस गया। तो सर एक दफा घर से निकले थे स्पेन के लिए, आगे चाइना आ गया, जो सब चाइना जी 8 बजे। उसके बाद फिर चौधरी साहब रशिया में बजे। चौधरी साहब ने क्या एटम बम बनाया। कितनी खूबसूरत बात। देखिए चौधरी साहब अक्सर हमेशा बात करते हैं बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा चले आप बात बाद में बताइएगा, पहले मैं क्वेश्चन ले लूँ आगे से। जी जनाब। मेरा मुशाहिद हुसैन साहब से ये सवाल है कि आपकी पार्टी ने जो रोटी खाओ डंग टपाओ पॉलिसी अपनाई थी, आपने ये नहीं सोचा कि तारीख आपको किन लफ्जों से याद करेगी? वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत। देखिए कॉलम का फिक्र है, इसकी मिठास देखिए। रोटी खाओ डंग टपाओ, रोटी खाओ डंग टपाओ, रोटी खाओ डंग टपाओ, रोटी खाओ डंग टपाओ, रोटी खाओ खाओ। बहुत बुरे लग रहे हैं आप जी, ना करें प्लीज। चौधरी साहब उठो, मुजरा शुरू हो गया। ऐसे अल्फाज आप ना इस्तेमाल करें, चौधरी साहब उठ भी जाएंगे। जी चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब तकिया ले आंदा ना। इस कदर गहरी नींद सो सकता है कोई बंदा? सर इन्हें जगाएं, क्या कर रही है? ये देखा आपने देखा ही, ये सो गए हैं। अब ये जहां जाते हैं यही करते हैं, इस खाकसार को हर जगह जाके कवर करना पड़ता है। चौधरी साहब जहां जाते हैं हमेशा यही करते हैं, डुबो दिया है, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ये नहीं समझ लेते वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आम इंतखाबात को कुंवारों की जंग करार दिया जा रहा है। उसे कुंवारे इलेक्शन लड़ रहे सारे। उसमें 2 बड़े अहम सरकर्दा लीडर्स जो हैं वो कंवारे हैं। मतलब मोदी ने 40 साल तक अपनी शादी को छुपाए रखा। वो कहते हैं कि मैंने बहुत अरसा पहले एक शादी की थी, वो भी अब माने हैं, वरना कागजात नामजदगी में हमेशा अपने आप को अनमैरिड कहते रहे। तो अब उनकी बीवी, चूंकि वो सो कॉल्ड बीवी मीडिया पे आ गई है, तो उन्होंने इकरार कर लिया जी मेरी शादी हुई थी, तवील अरसा हो गया, लेकिन शादी कॉन्सुमेट नहीं हुई थी, ये सिर्फ बस पेपर मैरिज की हद तक ये शादी थी। और राहुल जो 42 साल का हो गया है और अभी तक कंवारा है। सर उनसे शादी की लोड़ ही कोई नहीं ना। क्यों? वो अपने दोस्ताना फिरता है, कंपनी उसकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह जिंदगी गुजर रही है जी, और बेहतरीन गुजर रही है। और उसकी तबीयत भी ऐसे नहीं चालिकम क्या ऐसा नहीं है वो, लेकिन वो शादी वादी में इंटरेस्टेड नहीं है। सर उसमें की तबीयत की बड़े स्टाइलिश गुफ्तगू दी,
کیا حال ہے جی؟ اور سنائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میری تو نہیں ٹھیک. آپ تو ٹھیک ہے نا؟ اس دفعہ آپ نے ووٹ ہمیں دینے ہیں تو یقین کریں آپ کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی. میں شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں. راہل گاندھی ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا, اس کے باوجود مٹھاس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ کیا بات ہے؟ اب یہ مٹھاس ہی ہے نا, یہ ٹیڑھا میں ہائے وہ اس طرح کب کرتا ہے؟ چھپا کے رکھتا ہے. کیسی لگی آپ کو یہ پرفارمنس؟ چوڑی صاحب بھی ڈر گئے. لیکن ویسے اگر دیکھیں تو ولادیمیر پوٹن یہ بھی تو کنوارا ہی ہے. ہاں جی, ایک طرح سے کنوارا ہے کہ 30 سال بعد اتنی طویل رفاقت کے بعد اس نے طلاق دے دی بیوی. اور کیڑا کیڑا صدر وزیر کو آ رہا ہے جی؟ پی ایم ہالینڈ کا پی ایم کنوارا ہے, اور جب بھی کوئی اسٹیٹ بینکویٹ ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کی بیوی کو, کنگز وائف کو ساتھ لے کر جاتا ہے. ہاں جی, وہ کلا ڈگ پہ نہیں, لے جانا ضروری ہوتا ہے, خاتون کا ساتھ ہونا, لیڈی کا ساتھ ہونا, کیونکہ اگر فرسٹ لیڈی نہیں ہے تو پھر کنگز وائف جو ہے وہ ساتھ جاتی ہے. روایت ہے. کنگ چنگا پھسے آئی, وہ اپنی بڈی نو کہتا جا میں کھا رہی ہیں. پھر تو سر وہ وہاں کی کوئین ہے. نہیں, کوئین نہیں ہے, کنگ کی بیوی ہے. تو کنگ کی بیوی کوئین ہی ہوئے گی. ہر کنگ کی بیوی کوئین نہیں ہوتی نا, اور ہر کوئین کا شوہر کنگ نہیں ہوتا. اب کوئین آف انگلینڈ ہے, اس کے میاں پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرا, وہ کنگ نہیں ہے, وہ کونسلر ہے جی. وہ یار وہ ڈیوک ہیں, مطلب ہے ایک بیماری. بادشاہ جو ہے نا, یہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ کی جو بیگم ہوتی ہے وہ اس کی ملکہ ہوتی ہے. جس طرح میئر ہے نا, میئر کی بیوی کو میئرس کہتے ہیں, میئرس. لیکن جو خاتون میئر ہوگی وہ میئرس نہیں ہوگی, وہ میئر ہی کہلائے گی. جیسے یور آنر کہتے ہیں نا, یا ہز آنر, تو وہ ہر آنر کہلائے گی. ہارڈی کا ایک ناول بھی تو تھا, وہ میئر آف کیسٹریٹ. میئر آف کیسٹربرج, میئر آف کیسٹربرج ہے. شاہ جی گم ہوئے نا ایک دم. دیکھیے ہائی کمان کے سامنے آپ نے مجھے ایکسپوز کر دیا. لٹریچر میرا فیلڈ نہیں ہے, میں تو آئی آر کا آدمی ہوں. پیر تھلے آ جانا کہ ہر 24 سال میں تو اٹھا دو, بار بار تبک جاتے مسا مسا انہوں نے اکھ لگتی پھر اٹھا دیتے. کہ تھوڑے وولٹیج کو دم زیادہ ہوں. آپ بھی وہ پل کا بتا رہے تھے, کیسٹر برج. میئر آف کیسٹر برج ہارڈی کا ناول ہے, بہت خوبصورت ناول. واو, ون آف ہز بیسٹ ناول. ہارڈی کی اور بھی تصانیف ہوں گی, کوئی اور اس سے بہتر کچھ بتائیں. ہارڈی کا سب سے اچھا ناول ٹیسٹ آف دا ڈربرولز ہے, میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. اور کوئی ایسا پریزیڈنٹ یا پی ایم جڑا کنوارا ہوئے؟ ساؤتھ کوریا کی پریزیڈنٹ سنگل ہے. ادھر ساڈے ماسٹر صاحب بھی سنگل نے. یہ تو سنگل پسلی دے نا. ماسٹر کا ویاہ ساؤتھ کوریا نہ کر دیے جی. وہ اتنے ٹھنڈ بڑی ہوندی ہے, نمونیا نے مر جانا, انہیں غم نہ مر جانا. وہ کہن تسی اپنا چک لو, اسی اپنی چک لو. بعد ماسٹر شاپر چ کٹھا کیتا ہوئے, لو جی ہینڈ کیری کرو تو لے جاؤ. بعد اتنے شعر لکھ دی, کیڑا حسرت ان چوروں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. یہ یو ایس پریزیڈنٹس آخر کھاتے کیا ہیں؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. یار بنتا چور صاحب کا خطرہ ہے گیا. چور صاحب کا ریئیکشن کس قدر نیچرل ہوتا. اور اوباما بھی سنگل ہوتے ہوتے بال بال بچے ہیں, ایک آج کی کسر رہ گئی تھی. یہ تو بھابی مشن نے کتر سکھاتا ہوتے تھے. یہ بھابی مشن نے ٹویٹ کی تھے. نہیں, بھابی مشن پروو نہیں کر سکی, یہ سیکرٹ سروس ہے جو بچا گئی ہے اسے, ورنہ فساد پائے گیا. ورنہ ہوٹل میں اس نے جو منظر دیکھا تھا لانگ شاٹ میں کوریڈور سے, اس کے بعد اوباما کا سنگل ہونا بنتا تھا, لیکن پروو نہیں ہو سکا, اس لیے کہ ایجنسیز نے اپنا پریزیڈنٹ بچانا تھا. اس نے شادی نہیں بچائی, پریزیڈنٹ شپ بچائی ہے. دروغبر گردن راوی ان کی ایک کیمپین مینیجر ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. ان کے ساتھ ان کی کوئی گپ شپ تھی, دوستی تھی. مشیل کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی وہ, اور وہ سخت ناپسند کرتی تھی ان کا ملنا جلنا. ٹھیک, ایک جگہ یہ دورے پہ گئے ہوئے تھے, تو وہ اس کا کوئی نام نشان نہیں تھا کہ اس نے وہاں پہ ہونا ہے. ٹھیک, تو پریزیڈنٹ صاحب ایک ڈفرنٹ فلور پہ اس سے ملنے آئے, اسی ہوٹل میں جو شیڈیول میں نہیں تھا. اور ان کی بد نصیبی دیکھیے کہ لفٹ بند ہوتے ہوئے فرسٹ لیڈی نے پریزیڈنٹ کو موڑ مڑتے دیکھ لیا. وہ جب واپس آئی تو ایجنسیز کو پتہ چل گیا, کیونکہ ان کے ساتھ گارڈ تھے.
उन्होंने आपस में एका कर लिया, उनका प्रेसिडेंट को बचाओ। उन्होंने कहता होना ओबामा साहब दौड़ो छापा ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੌੜਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। जी सोफिया। खबर है कि गदागरों की तादाद के एतबार से लाहौर पूरे मुल्क में पहले नंबर पर है। यार फकीरा ने बड़ा जानू अजापा है। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। आप फोन पे बात कर रहे हो ना, तो नॉक करके जो एक्सप्रेशन देते हैं इसका मतलब ये होता है कि ये बकबक बंद करो और मुझे पैसे दो पहले। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ जो खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਘੱਟ ਤੇ ਸਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਈ ਫਕੀਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। बाकायदा कुछ फासले पे जाके गाली देते हैं ताकि भागना पड़े तो भाग जाए। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। 5-10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਨੋਟ ਲੈਣਾ, ਲਾਲ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਮਾਮਾ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਯਾਰ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਭਾਇਆ, ਨਾਲ ਮਸਵਾਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਾਲ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਂਜਿਆਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੌ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਰ ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਜਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਕ ਟਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ही आए वखरा थी जाने सन बीच कराना नहीं ना गल करना ही करे। तुम बदतमीज लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीजी का नौंदरा मारने हैं। ये जो गेंडा नुमाई शख्स है ये क्यों मांगता फिरता है? और रेछ की गल करना है। आज रोना नहीं ना 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 ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੋਣਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਡਾ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੇ ਪੜਾ ਮਾਲ ਪਠਾਣਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। चुप, तुमने अब उसको गेंडा कहा, कानून कहना कहता ही गल चुप चुप मेरा वीर, मतलब क्या जावा। अच्छा जल्दी करो, मेरा सोना, मेरा पारा, चुप। अच्छा साहब भाई, आप मानो न मानो ये रोता नहीं, इसे तलब होता। मुझे वो टीवी याद आ रहा है, वो जो चपेड़ खा के नहीं चलता। और कुछ टीवी उस दौर में ऐसे होते थे जिन्हें जूता मारना पड़ता था, और वो भी छड़वा। और कई टीवी पे अख बंद कर लेते थे। साढ़े घर भी सर पुराना टीवी हैगा सी, अब भाई जो बूट मारते थे तारक दी रेंज कर ले सारे किसी किधर से आगे ਤੇ ਸਾਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। उस दौर के टीवी पर सिर्फ तारक अजीज आया करता था। ਸਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ, एक मुझे वो मेक भी याद है जो बंद होने वाला है। सारे मेक ऐसे ही थे। उन टेलीविजन सेट्स के साथ नॉस्टैल्जिया वाबस्ता है। वो लोग याद आते हैं, बुजुर्ग याद आते हैं जो अब हमें नहीं है। ਸਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਚੂਚੇ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਚੂਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। रियाफी गल कर जी करनी इतवार है ना, पार्क च मंगना मजा के। पार्कों में क्या मांगना होता है? हाँ तो और की इस वक्त कौन आया होता है पार्कों में? आ जेडे जोड़े होंगे ना अल्लाह फेर वाले, ये आखिर निकलते आ। यहाँ ला फेर से शायर की मुराद लव अफेयर है। और बागा नहीं जाके मांगते हो, और तेरे घर जाके मंगिए। बड़ी बदतमीजी है, उत्ते ठोक के दौड़ जाती। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲੀਪ ਪੈਸੇ ਉਤਲੀ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। सड़कों पे मांगती हो, गली गली जाती हो, क्यों ऐसे अपने आप को जलील कर रहा है? अच्छी खासी खूबसूरत हो, लोही पठाना ना हो गया। इज्जत से तुम घर बैठो, मैं कमा के लाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ। 2 मिनट बाद खान ने उन्हें प्रपोज कर चुका है। तुम जेन बनाओ, तुम्हारे भाई को भी एडजस्टमेंट कर लेगा। खान ने शादी करके ना आप मंगन लग। अगर तो तुम सीरियसली ये कह रहे हो जी, तो
تو قابل تحسین بات ہے، لیکن اپنی آنکھیں ایک دفعہ ٹیسٹ مجھے تو لگتا ہے تمہارا کوئی اور پلان ہے، تم اتنے سنسیئر ہو نہیں سکتے. یہ ادنا شادی کر رہے لگتا ہے کوئی کیمیکل بنا، مینوں لگتا ہے بمب چ پاؤنا ہی. یار اگر کوئی بندہ عزت کا بات کر رہا ہے تو تم بیچ میں اپنا لوچ بنا لو. اپنی عزت مس خورشید چھوڑو تم. مس خورشید کیا تیری پھوپھی؟ نہیں نہیں پھوپھی سے تو ایسا بات ہوتا ہی نہیں. خان زبان سے بات کر، بانے بانے سے ہاتھ نہ لگائے. نہیں مننا تو نہ صحیح قسماں نو کہا پھر گینڈے دے نال. میں تیرا پیڑا تو کھانا خراب کیا پترا کیا چپ کر میرا سونا چپ رات تم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ تھی. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ چنیوٹ سے فیصل آباد آنے والی بارات گھر کو تالا لگا دیکھ کر کھجل خوار ہو کر دلہا سمیت واپس چلی گئی. بیچارے تو کی بیتی ہوئے گی جڑے برات لے کے آئے نے. وہ کدے غلط گھر چ نہ چلے گئے ہونا. نہیں پاگل غلط گھر چلے جان. ٹھیک گھر گئے تھے وہ. پتہ ہوا کیا جی؟ وہ جو دلہن والے تھے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے. اچھا جی. اور جب وہاں بارات پہنچی ہے تو تالا پڑا ہوا تھا، وہ بھاگ گئے وہاں سے، فرار ہو گیا. آپ پوچھو فرار کیوں ہوئے وہ؟ کیوں اسے چھاپا پہ گیا. دلہا والوں سے مبینہ طور پر انہوں نے 2.5 لاکھ روپیہ لے رکھا تھا اس شادی کے عوض. وہی بیچنے لگے تھے. نہیں یہ کرتے ہیں نا، یہ بعض خاندانوں میں یہ ریت ہوتی ہے، یہ روایت ہوتی ہے کہ کھانا وانا ہم دے دیں گے جی، خیر ہے، آپ جہیز بھی جو تھوڑا بہت کرنا کرانا ہے، جو تحفے تحائف دینے وہ ہمارے پیسوں سے ہوگا نا. کہ لڑکی زیادہ اچھی ہوگی، خوش شکل ہوگی، بھی ہو سکتا، کچھ پڑھی لکھی ہوگی، لڑکا یقیناً لڑکے میں کوئی مسائل ہوں گے، دیکھنے میں کوئی ایسا ہوگا. سر ویسے منڈے نہ کڈی بڑی زیادتی ہوئی، ساری برات کھجل ہوئی بیچاری اتنے ہیں. باجی والے بھی کھجل ہوئے سر جڑے نال سن. میرے ایک عزیز تھے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، وہ اوکاڑا سے امرتسر بارات لے کے گئے. واہ واہ. اب بارات لے کے گئے تو وہاں جا کے پتا چلا کوئی 1 مہینہ پہلے چلے گئے. ایڈوانس چلے گئے. ڈیٹ کا مسئلہ ہو گیا. اس وقت ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے. اب انہوں نے کہا تم آ گئے ہو، اب کیا ہم تمہیں واپس بھیجیں اور پھر تم واپس جاؤ. پورا مہینہ وہ تو کام کرتے رہے. نہیں ان کے بیچارے مہمانداری کرتے رہے، ٹہل سیوا کرتے رہے، پورا مہینہ وہاں پہ رہے. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا چلیں جی آ گئی ہے بارات تو آپ شادی کی ڈیٹ ذرا پہلے کر لیں، لیکن وہ فکس ڈیٹ پہ شادی ہوئی. پورا مہینہ اتنے ہی رکھا جی وہیں رکھا اور خاطر کی. وزاداری کی گل. ہاں جی وزاداری ہے. اس میں 2 درس ملتے ہیں کہ اس دور میں اسی طرح کی کیئر لیسنس ہوا کرتی تھی. سر پہلے تو 2-3 دن براتا رکھتے سن. 2-3 دن رکھنا، اور کیونکہ فاصلے بہت ہوتے تھے. لاڑے نے ٹھوک بھی جا کے چیک کر. اس دور میں فاصلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، کوئی مینز آف کمیونیکیشن اتنے تھے نہیں، تو پھر 3-4 دن تو روٹین میں رہتی تھی بارات. سر ماسٹر صاحب کا بیاہ بھی انجی ہوا ہے. کیسے؟ انہوں نے سسرال والے نے 2.5 لاکھ روپے بھیجے. کیوں کہ اپنا علاج کراؤ، اور انہیں 5 کلو گھیو بھی دیتا ہے، یہ بھی بھیج دیتا ہے انہیں. سر ایک ڈاکٹر تے ایک نرس اتنے مختص کی گئی سی. اچھا. دیکھ بھال واسطے مٹی کھاندے سن. ہاں جی 2 مہینے 3 مہینے ہوئے بالکل ٹھیک ہو گئے، ننجا بن گئے. اچھا. پھر انہوں نے نرس نہ بیاہ کر لیا. ماسٹر جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ ہے، یہ سارا ٹوٹل بکواس ہے یار. ماسٹر دی برات نہ میں گیا وا، ایویں تو گلاں بنائیاں اور میرا دوست ہے ساڈے اکاڑے دا، پنڈ چ برات گئی سی. اچھا. پورے پنڈ نے روٹی کھوائی گوشت دے نال. یقین کر گوشت پھر فالتو. وہ کیوں؟ شامی ماسٹر جیل چ سی. وجہ وہ گاں چوری دی. سر یہ بڑے پکے رسم و رواج نے. ایویں باندر نہ کشتی کراتی، کھوتے کو لات مرواتی، ایویں لاڑا لما پیا سائڈاں تے برف لاتی. یہ رسم ہی ہے نا. ایویں شگل چک کے نالے چ سٹتا. ایویں لاڑا لما پیا انگوٹھے باندھتے کسی نے. یہ رسم نے جی. سر بڑے بیچارے مسکین سن براتی ہے. سر تسی انہاں دا حال ویکھ لو نا تے تہاڈا حادثہ نہ رکے. سر ایک نظر ادھر ویکھو ذرا. اے برات ہی ہورا دا ککڑ نہیں جیتیا. اے لاڑا ہے کو باندر سیدھا نہیں کیتا.
ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਦਮੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ अच्छा तुम दुल्हे हो ਹੋਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ यार क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ, तुम कैसे शरीफ आदमी हो ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ यार तुम कौन हो, तुम जरा माकूल आदमी लग रहे हो, तुम बाराती हो जी बराती हैं। रिश्तेदार हो इसके अस्तगफुरुल्लाह खुदा ना खास्ता और क्या हो फिर दोस्त है जी मेरा बरात ते आया नाल मैनू भी खजल कीता आप देखो हुआ क्या है होना की है साहब जी ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਨ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ अच्छा वो 2.5 लाख रुपया लड़के वालों ने लड़की वालों को क्यों दिया? ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਰ 2.5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜੇ क्यों, क्या मतलब? ਸਾਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜਾ ਤਾਂ ਖਾਬ ਚ ਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੀ अच्छा यार मुझे दूल्हे से बात करने दो। ਕਰ ਲਓ ਜੀ हाँ क्या हुआ क्या था भाई? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ हुआ क्या मुख्तसर में? ਹੋਣਾ ਘਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ नहीं क्यों चले गए? सवाल तो ये कि जब रिश्ता तय हुआ तुमने पैसे भी दिए फर्नीचर वगैरह के लिए? ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਧਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਰ ਪੈਸੇ ਐਸ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੌੜਨਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਹਮਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਤੋੜਤਾ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਣ ਫੜਾ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਨਾ जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ बड़ी बड़ी ਤੂੰ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅਲਫਰਾਤ ਇਹ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੇਸ ਪਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਚੱਲ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਯਾਰ ਬਹਿਨੋਈ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਭਰਜਾਈ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੌੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਡੇ ਹਮੈਤੀ ਬਣੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਲੀ ਏ ਅੱਛਾ ਦਿਓ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚਿਨਿਓੜ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ नहीं यार उसका अपना शोरूम है। ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਾਂ। ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ना यार कमाल कर रहे हो। ਚਿਨਿਓੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੰਗੜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਲੰਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਬਰਾਸ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਲਾਉਣਾ ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਛਾਬੇ 'ਚ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾੜਾ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ 4,60,000 कितना? 4,60,000 ਜੀ इतना ज्यादा? 60,000 बैंड ਦਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਜੀ 4 लाख बेइज्जती का? ਹਾਂਜੀ बेइज्जती कैसी हुई? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਜੀ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। जगह पे क्यों बैठे हो ये तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੰਜ ਭਾਇਆ में मदारी ने बांदर भाया ਹੁੰਦਾ जी होता है इंसान कितने में होता है आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है अच्छा बिलावल और मैं पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा